اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات چیت کریں گے وہ موضوع انتہائی اہمیت کا عمل ہے جو ہمارے علماء کرام سے تعلق ہے۔ ہم کسی بھی شعبہ میں دیکھیں تو وہاں پر ڈیوٹی کے اوقات مقرر ہو رہے، تنخواہیں مقرر ہو رہے، چھٹیوں کے دن مقرر ہو رہے، لیکن علماء کرام ایک ایسا طبقہ ہے جن کی نہ تو کوئی ڈیوٹی کا ٹائم مقرر ہو رہا ہے، نہ ان کی کوئی چھٹی کا ٹائم مقرر ہو رہا ہے، اور نہ ان کا کوئی وظیفہ مقرر ہو رہا ہے۔ جہاں جس بندے کا دل چاہے کوئی 10,000 رکھ لیتا ہے، کوئی 12,000 رکھ سکتا ہے، اور امام صاحب کو 6 ماہ تک چھٹی نہیں ملتی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حافظ ظفر رشید صاحب۔ آپ کا تعلق تحصیل قدر سیدہ کے علاقہ شباب سے ہے، اور اس وقت مدرسے میں آپ ٹیچر ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو آج اسی بارے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ محترم، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی کو ہمارے لوگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم، ایک ایسا شعبہ جو میں کہوں گا کہ معاشرے کا حصہ ہوا طبقہ ہے، علماء کرام، ان کے بارے سے آپ سے بات چیت کریں گے۔ عالم دین بننے کے لیے حفظ کرنا یا حافظ ہونا پہلی شرط ہے، یا اس کے بغیر بھی عالم دین بنا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله تعالى في مقام آخر انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتي حملة القرآن، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، صدق اللہ العظیم۔ میں شکر گزار ہوں تہ دل سے پنڈی پوسٹ حسن چودھری عبدالحفیظ صاحب، چودھری اشفاق صاحب اور آپ کی تمام ٹیم کا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موقع پر آنے کی دعوت دی اور مجھے اس عنوان پر گفتگو کے لیے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ بلا شبہ جیسا کہ آپ نے شروع میں عرض کی کہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ جس کے اندر چھٹیاں یا اس طرح ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس طرح کا ہم نہیں سمجھ سکے جو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اللہ کا قرآن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت فرمائی۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے لوگوں سے کہ قل هل يستوي الذين، یہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھئے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہیں جو علم والے ہیں اور وہ لوگ برابر ہیں ان کے جو علم نہیں رکھتے؟ یعنی یہ 2 الگ الگ ہیں، ایک علم والے ہیں، ایک بغیر علم کے ہیں۔ تو اس کا جواب تو عام بندہ بھی نفی میں دیتا ہے کہ نہیں، برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کے حقیقی طور پر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علماء ہی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کے متعلق فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے جو معزز لوگ ہیں وہ حفاظ کرام۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ عالم دین بننے کے لیے حفظ کرنا ضروری ہے یا نہیں، تو دیکھیے حفظ ایک الگ چیز ہے، علماء عالم بننا ایک الگ چیز ہے۔ حافظ بننے کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس کم سن بچے آتے ہیں چھوٹے سمجھ، تو ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اس وقت ان کا ذہانت پہ کرتا ہے کہ کوئی آتے ہیں، کوئی ناظرہ پڑھتے ہیں، کوئی حفظ کرتے ہیں۔ حفظ کے لیے صرف قرآن کو یاد کرنا کافی ہے، لیکن عالم بننے کے لیے قرآن کا ترجمہ سمجھنا، قرآن کی تشریح بیان کرنا، تفسیر پڑھنا پڑھانا، یہ سب ہے۔ تو عالم بننے کے لیے حفظ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ حفظ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ عالم ہے تو وہ جب قرآن، ظاہری بات ہے جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس کا ترجمہ بیان کیا، تو اگر میں حفظ کیا ہوگا تو میرے لیے یہ بہت آسان ہوگا۔ اگر میں نے حفظ نہیں کیا ہوگا نا تو میرے لیے قرآن کی آیت ترجمہ کرنا، تفسیر کرنا تو بہت آسان ہوگا۔
کیونکہ اس کے اندر تو میں نے مہارت حاصل کر لی، لیکن میں نے قرآن حفظ نہیں کیا تو میرے لیے پڑھنے میں مشکل ہو. مطلب ایک عالم دین کو اپنا یہ کورس ہوتا ہے جو پیریڈ مکمل کرنے کے لیے کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے جو حفاظ اکرام ہے نا، صبح نماز اذان کے ٹائم اٹھایا جاتا ہے ان کو، اور اس کے بعد پھر 8 بجے کے قریب ناشتے کے لیے آدھے گھنٹے کی بریک ہوتی ہے، پھر 11 بجے تک کلاسیں ہوتی ہیں، پھر 11 سے لے کر ظہر تک جو ہے نا وہ ان کا ایک ریسٹ ٹائم ہوتا ہے، اس میں سوتے ہیں، نیند پوری کرتے ہیں، پھر ظہر کے بعد اٹھتے ہیں پھر حفظ وغیرہ کے لیے. لیکن جو کتب پڑھتے ہیں، جو علماء بنتے ہیں، ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر جو ہے نا وہ مغرب تک یا عشاء تک، عشاء سے آگے ان کا ٹائم نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے صبح پیریڈ ہوتے ہیں ان کے، وہ کلاسیں پڑھتے ہیں، پھر ظہر کے بعد بھی وہ اپنا وہی مطالعہ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد وہ پھر پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ خود اپنے اپنے ایک دوسرے سے وہ جیسے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سبق سناتے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. اب صاحب آپ خود ایک مدرسے میں پڑھا رہے، تو جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کو پڑھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے آپ کے اندازے میں؟ کہ دیکھیں ایک استاد کے پاس 15 بچے بھی ہوتے ہیں، کسی کے پاس 20 بھی 30 تک بچے ایک کلاس میں ہوتے ہیں، ان کو سنبھالا جاتا ہے، پھر ان کا ٹائم ٹیبل کے حساب سے ان کو پڑھانا ایک ایسا کام ہے کہ جو انسان کا دماغ جو ہے نا یہ تھکا دے. مثلا ایک انسان بدنی طور ایک مزدور ہے، وہ مزدوری کرتا ہے تو وہ بدنی طور پر تھکتا ہے، لیکن جو پڑھانے والے لوگ ہیں جب پڑھاتے ہیں تو ان کے جو ذہن ہے ذہن یہ ان کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جیسے گائیڈ کریں وہ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو پڑھانا بچوں کو ایک بچے کی بات نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے جب 10-15 بچے ہوں گے تو مختلف ذہن کے ہوں گے، کچھ ذہین ہوں گے، ان کو صرف ہم راستہ بتائیں گے وہ یاد کر لیں گے، کچھ ایسے بچے ہوں گے کہ جن کو ہم بار بار بھی پڑھائیں گے لیکن وہ نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے. مطلب ہے کہ علماء کرام کی ذمہ داریاں کون کون سی؟ دیکھیں جب ایک بندے نے ایک چیز حاصل کر لی، مثلا علماء بن گئے، علماء بننے کے بعد جو ان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، سب سے پہلے وہ معاشرے کے اندر جاتے ہیں، وہ اپنا انتخاب کرتے ہیں، وہ کسی بھی لائن کا کسی بھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ امامت کی جگہ سنبھال لیتے ہیں، کچھ خطابت کی جگہ پہ آ جاتے ہیں، کچھ مدرس بن جاتے ہیں. اسی طرح ہر محکمے، لیکن یہ نہیں ضروری کہ اسی شعبے میں، کچھ لوگ دنیا کے اندر بھی اپنا ایک مقام بناتے ہیں، لیکن جب وہ اس لائن میں آ جاتے ہیں پھر علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ ممبر پر بیٹھیں تو ممبر پر بیٹھ کر ان کا جو مین مشن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے، معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے. یہ نہیں کہ صرف جو پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں. ظاہری بات ہے جمعے کے اندر صرف طالب علم تو جمعہ نہیں، ہر مسلمان پڑھتا ہے، تو مسلمانوں کی تمام کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس وقت تک علماء کرام کو خدمات کی سلے میں جو وظائف وغیرہ دیے جا رہے ہیں بہت کم ہے. ہمیں بتا آپ اسی میسج دینے والے، تو آپ کے خیال میں ایک عالم کا وظیفہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے جسے اس کا بآسانی گزارا ہو سکے؟ دیکھیے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جی، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو وہ دنیا کے اندر مال و زاد، محلات، مال و دولت یہ چیزیں نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. جو بھی بندہ علم حاصل کرے گا تو وہ انبیاء کا وارث بن جائے گا. تو ظاہری بات ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا بلند و مقام مرتبہ جو وہ نبیوں کا ہے، ٹھیک ہے. پھر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جو نبیوں کے اندر کی سب سے بڑا مقام اور مرتبہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہری بات ہے کہ جو منصب اور جو وراثت نبی پاک کی علماء میں چل رہی ہے، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اس حساب سے تو کوئی ایسا دنیا کے اندر کوئی بندہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں ان کا حق دے سکتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس امام مسجد کو امام کہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ اس کو امام تسلیم کیا. اور تسلیم کیسے کیا جائے گا؟ تسلیم کرتے ہوئے پھر بہت ساری چیز، جب تسلیم کریں گے پھر یہ چیز آئے گی کہ اس کے جب ہم نے تسلیم کر لیا
پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑتا سارے ہے. حقوق جو اس کے بنتے ہیں جائز ہے وہ تو ظاہری بات ہے. جی. اس کی جب خوشی غمی آئے گا، جیسے ہماری خوشی غمی میں ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں، ان کے بھی بڑھتے ہیں. جی. ہمیں پھر ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ان کی فیس ہے، ایڈمیشن فیس ہے یا دیگر اخراجات ہیں، ہم دیکھیں گے تو ان کے بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح جب بازار میں ہم جاتے ہیں، جو چیز کل ہمیں 400 کی مل رہی تھی آج 900 کی مل رہی ہے، اگر وہ ہمارا بجٹ زیادہ مانگتی ہے تو ان کا بھی تو بجٹ مانگتا ہے نا. لیکن فرق کیا ہے، یہ بولتے نہیں. یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ ایک دو باتیں، دو وجہ ان کی نہ کہنے کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ لاپرواہی نہیں کرتے. دوسرا جو مین مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کہا تو شاید ہمارے ساتھ جو تعاون کرنے والے ہیں یا جو مسجد کی کمیٹی ہے، انتظامیہ ہے، یا جو اس کے متعلقہ لوگ ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں. حالانکہ یہ ان کو نہیں سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر امام مسجد ناراض ہو گیا تو ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، ہمارے روزوں کا کیا ہوگا. ہم جو ان کے پیچھے عیدین پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، ہمارے ان کا کیا ہوگا جب یہ دل سے ہم سے راضی نہیں ہوں گے. پھر اللہ جب یہ راضی نہیں ہے تو پھر اللہ کیسے راضی ہوگا. تو جب جہاں تک یہ تعلق ہے، میرا صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر امام مسجد کو اس دور میں آپ وظیفہ نہیں دے سکتے نا، حق نہیں دے سکتے، تو کم از کم جو اجرت ہے، جو وظیفہ ان کا نا، وہ ایک مزدور کے برابر مقرر کرنا. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں ابھی حکومت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس میں کیا کہا کہ ایک مزدور کی اجرت کتنی ہونی چاہیے؟ 32,000. تو کم از کم، میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، کم از کم اس حوالے سے وظیفے کے لحاظ سے ان کو مزدور کے برابر ہی تسلیم کریے. جی صحیح بات ہے. مطلب ہمارے علماء کرام کی ڈیوٹی کا کوئی ٹائم کرا نہیں ہے، یہ سمجھے کہ لگاتار ان کا سلسلہ چلا رہتا ہے. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی ایسا اوقات مقرر ہونا چاہیے کہ امام کی ڈیوٹی کا وقت اتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں نا، یہ گرمیوں میں تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، گرمیوں میں، سردیوں میں تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. جیسے سردیوں میں صبح کی نماز جو ہے نا 6 ساڑھے 6 بجے تک جاتی ہے، عشاء کی نماز بھی جلدی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، 7 ساڑھے 7 تک. لیکن گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ 4 بجے سے رات کو 10 بجے تک بھی جانا پڑتا ہے. تو یہ اوقات ان کے بڑھ جاتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ان کو ہم وظیفہ جو دیتے ہیں نا، وہ ان میں سے ہم کسی چیز کی طرف نظر نہیں دیکھتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے دے دیا یہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، ان کا ایک وقت تو نہیں ہے. اب دیکھیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی امام مسجد ہے، وہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ان کا آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے دروازہ کھٹکاتے ہیں، کہتے ہیں جی امام مسجد صاحب سے ہمیں کام ہے. جی کیا کام ہے؟ ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے. اب نماز کے ٹائم وہ شارٹ ہوتے ہیں وہ بندے، وہ آگے جی مسئلہ. تو امام مسجد نے کبھی بھی ماتھے کے اوپر بال نہیں ڈال کے ان کو جواب دیا، بلکہ خندہ پیشانی سے پیش آ کر ان کو جواب دیا. یہ نہیں کہا. دیکھیں، آپ ہم ایک دنیا دار کے بندے کی حیثیت سے دیکھیں تو اگر آپ کوئی بندہ سویا اس کا دروازہ کھٹکائیں تو وہ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ تمہیں پتہ نہیں ہمیں ستا سی. وہ سب سے پہلے یہ جھڑکتا ہے. لیکن یہ لوگ نہیں کہتے. کیوں؟ صرف دین کی وجہ سے. تو ان کا اوقات جو ہے نا، ان اوقات کا لحاظ رکھا جائے، اوقات کا لحاظ رکھا جائے، دیکھا جائے. جیسے ہم اپنے لیے آرام جو ہے تلاش کرتے ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی آرام جیسی سہولتیں دینے کے لیے سوچنا چاہیے. امام صاحب اور عالم دین جس گاؤں میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوتا ہے، پورا گاؤں اگر کوئی سرکاری ملازمین ہے یا دوسرے دیگر کوئی پرائیویٹ شعبوں میں کام کر رہے، تو ہر کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جاؤں اور وہاں سے ہاتھ لگا کر واپس بھاگ آ جاؤں. لیکن جب وہی لوگ شام کو اکٹھے ہو کر ان سے چھٹی، امام صاحب ان سے چھٹی طلب کرتے تو سب اس کے خراب ہو جاتے ہیں. بھائی اس وجہ سے آپ کے آگے یہ کوئی شعور کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، یا ہمیں اسلام کی دوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی جو وجہ ہے نا مسلمانوں کی اس طرح کے مسجد یا مسجد کے متعلقہ لوگوں کی حق تلفی کے حوالے سے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم پورا ہفتہ ان لوگوں کو نہیں سنتے، ان کی باتیں نہیں سنتے. صرف ہم ان لوگوں کو سنانا جانتے ہیں، ان سے دین کی بات نہیں سننا جانتے. اس کی بڑی وجہ آپ دیکھیں، جمعے کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ جمعے کو بھی لوگ اس وقت آ رہے ہوتے ہیں جب دوسری اذان ہو چکی ہوتی ہے. جب پہلے آئیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریر ہوتی ہے، آئیں دین کی کچھ بات سنیں گے تو دین کی طلب پیدا ہوگی، تو دین کی قدر دل میں آئے گی. جب دین کی قدر دل میں آئے گی تو دین والوں کی بھی قدر آئے گی. تو اسی طرح دیکھیں کہ جب وہ امام مسجد چھٹی مانگ رہے دن کے لیے، 3 دن کے لیے، یا
کہیں جیسے ہماری شادی خوشی غمی کے لیے جانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اس طرح ان کے بھی رشتہ دار ہیں، کنبا قبیلہ ہے، خاندان ہے، وہ ان کو بھی جانا پڑتا ہے. تو اس کے پیچھے وہ جو لوگ جب چھٹی جاتے ہیں امام مسجد تو وہ اپنا پیچھے نائب کسی کو تلاش کر کے ڈیوٹی لگا کے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ امام جو اہل علاقہ ہے ان کا کام ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں پیچھے کسی کو 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے بندوبست کرنا، یہ ان کا کام ہے. حالانکہ یہ امام مسجد ان کا بھی کام یہ امام مسجد خود کر رہا ہو، لیکن لوگوں کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا. محترم حافظ یہ کہیں کہ جمعہ عیدین وغیرہ کے لیے جو ہوتی ہیں کیا وہ بھی اسی 10,000 میں ہی پہنچ جاتی ہیں یا ان کے لیے کوئی الگ وظیفہ وغیرہ انہیں ملتا ہے یا ملنا چاہیے؟ دیکھیں وہ جو تقریر ہوتی ہے نا وہ ایک وہ جمعہ ہم جو پڑھنے جاتے ہیں نا ہمارے لیے 10 منٹ ہوں گے یا 20 منٹ ہوں گے. جو بندہ پڑھاتا ہے نا یا پڑھانے جاتا ہے اس کے لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ صرف آدھا گھنٹے کے لیے بیٹھتا ہے تو آدھا گھنٹہ ہی اس کا لگتا ہے، بلکہ پورا ہفتہ وہ تیاری کرتا ہے. وہ دلائل تلاش کرتا ہے، وہ حدیث تلاش کرتا ہے، قرآن کی آیتیں، پھر ترجمہ تفسیر دیکھتا ہے، پھر واقعات دیکھتا ہے، پھر ان سب کا ایک مضمون کے جیسے ہم لکھتے ہیں تو ایک مضمون سوچ کے لکھتے ہیں، اسی طرح وہ جب بولتے ہیں دیکھیں ہم سوچتے ہیں نا اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو تو ہم ادھر روک لیتے ہیں، لیکن جب بولنے کا ایک ایسا پانے میں جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس میں فر بولنا پڑتا ہے، تو وہ جو بولتے ہیں وہ پورا ہفتہ تیاری کرتے ہیں. تو زیادہ تر تو اکثر جو مساجد میں انتظام ہے نا وہ یہی ہے کہ جو امام مسجد مقرر کی گئی اسی میں اس کو بھگتا دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی کہیں سے کوئی دوسرا بندہ بلایا بھی جاتا ہے نا کہ بعض دفعہ اگر وہ بیمار ہوں یا کہیں غیر حاضر ہوں تو ان کو پھر دیا کیا جاتا ہے یہ 500 یا 1000 روپے، اس سے اوپر نہیں دیا جاتا. پہلی بات یہ ہے کہ امام کی تنخواہ شروع سے بہت کم ہے، 10-15 ہزار ملتے ہیں، لیکن اب جو وقت آ گیا ہے مہنگائی کا جو آگ لگی ہے مہنگائی کے والے سے، اس میں تو جو سے کوئی سکتا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑی کر گیا ہے. امام مسجد کی تنخواہ 10 اور 15 ہزار میں پہلی مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام مسجد 1 لاکھ روپے والی مانامدی حاصل کرنے شخص ہے وہ 10,000 لے کر اس سے بہتر گزارا کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے خاص برکت ہوتی ہے یا کیا وجہ ہے؟ ہمارے استاد ہیں مولانا مفتی حسن صاحب ختم نبوت کے امیر ہیں، تو وہ جب ہم ان کے پاس حدیث پڑھتے تھے نا تو وہ یہ بات وہ ہمیں بہت ایک جملے میں سمجھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا انسان کے لیے برکت کا باعث نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کافی ہونا ہی اس کے لیے برکت کا باعث ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہر وقت قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں یہ ایک تو اس کی برکت ہے، دوسرا وہ اپنا برم ٹوٹنے نہیں دیتے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے نا وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے مانگ، وہ اسی چیز کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے گلہ شکوہ نہیں کریں. فاقہ کشی کے بھی اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پہ فاقہ کشی کا بھی ان کے ساتھ ہوا ہے لیکن انہوں نے کسی سے لب کشائی نہیں. ابھی یہ مدارس کے جو مہنگائی کی وجہ سے مدارس کے جو حالات چل رہے ہیں، مدارس کے اوپر اتنا ان کا کھانے کا بچوں کے اگر 2000 بچہ ہوگا کھانے کا اتنا بجٹ نہیں ہوگا جتنا ان کو بجلی اور گیس کے بل کی وجہ سے بجٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ سفید پوشی اسی کو کہتے ہیں جو سفید کپڑے پہن کے وہ ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں، اصل سفید پوشی. اور ہمارے دیکھیں ہم مسجد میں اس امام مسجد سے جا کے یہ تو دعا ایک بندے کی 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے وہ جا کے وہاں یہ ان کو ضرور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے، لیکن ہم نہیں سوچتے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. ظفر رشید آپ یہ بتائیں کہ کچھ تو ہمارے معاشرے نے عالم دین کو بہت زیادہ غریب کر رکھا ہے، کچھ ہماری سوچوں نے ایسا کر رکھا ہے، لیکن ایک اہم بات یہ تو بات ہے کہ ایک عالم حافظ یا مولوی وہ ان پڑھ ہوتا نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کیوں 10 اور 15 ہزار پر بیٹھ جاتے ہیں اور جبکہ صبح کے نماز کے بعد یہ زور کی نماز تک یہ فارغ بھی ہوتے ہیں، یہ ایسے کام کیوں نہیں کرتے جو تھوڑا بتا ادھر سے مل رہا ہے، تھوڑا بتا کوئی اپنے کام سے کوئی ایسا کام کر لیں جو ان کی حیثیت کے مطابق ہو، یہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جی بالکل ان کو کرنا چاہیے. اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ان کو کم وظیفہ مل رہا ہے نا اس میں وہ دینے والے دنیا دار لوگ یا جو معاشرے کے لوگ ہیں
یا جو مسجد کی کمیٹی ہے یا جو لوگ مقرر کرتے ہیں وہ اس میں وہ ان کا قصوروار میں ٹھہراؤں گا. لیکن اس میں ان کا بھی قصور یہ ہے کہ ان کے پاس ہاں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض کئی جگہوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے ان کے اوپر کہ آپ مسجد کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کریں گے. حالانکہ یہ پابندی ان کو لگانی نہیں چاہیے. جب ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں, جب اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جو اس اپنے وہ کسی بقایا بچت وقت میں کچھ بھی کریں. لیکن اس میں ان لوگوں کو چاہیے, میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں, بہت آسان ہے اس دور میں سمجھنے کے لیے, کہ دیکھیں یہ جو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اگر کسی اسکول میں پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیں. کیوں کہ اسکول کا اوقات وہ ایسا ہے کہ جو ان کی نماز کے ٹائم میں نہیں آتا. جیسے صبح 7 سے لے کر 1 بجے تک 1:30 بجے نماز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 1:30 سے اوپر ہوتی ہے, کسی جگہ 2 بجے بھی ہوتی ہے, 1:30 تو کم از کم ہے, 1 بجے یہ فری ہو جاتے ہیں. ان کو یہ کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو جس طرح آج کل پاکستان میں دنیا بھر سے لوگ آن لائن کے لیے پڑھتے ہیں, تو ان کو یہ کام سٹارٹ کر لینا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے, اس سے بھی ایک آسان, ان کو میں ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا, تو کئی بہت سارے دنیا دار کے جو فنی ویڈیو یا اس طرح کے بناتے ہیں جس سے وہ ارننگ کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی تلاوت, اپنی آواز, اپنی تقریر میں سے کچھ جو زمانے کے معاشرے کے حالات ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے ان کو جو ہے نا وہ تشہیر کریں. اس کے اندر یہ ہوگا کہ اگر سوشل میڈیا پہ کسی ایپ پہ یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ اس سے کئی گنا زیادہ یہ اپنے, اور سوشل میڈیا پہ وقت کی بھی پابندی نہیں ہے, جب دل کرے. آج ٹائم نہیں ملا کل کر لیں, مہینے میں 10 دن کر لیں, 10 گھنٹے, اگر روزانہ 2 گھنٹے نہیں دے سکتے آدھا گھنٹہ کر لیں, آدھا گھنٹہ بھی نہیں, 10 منٹ دے دیں. تو یہ بہت بہترین بیسٹ آپشن ہے یہ. تو اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, اور ان کو کرنا چاہیے. صرف حالات کا رونے سے نہیں ہوگا, لیکن اس کے ساتھ وہ خود کرنا چاہیے. محترم ذرا سیدھا یہ بتائیں, ایک وکیل کے پاس آپ جائیں تو وہ مشورے بھی پیسے لیتا ہے, تو کیا اسی طرح روایت کرام کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جب ان سے کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھا جاتا ہے تو ان کا بھی حق بنتا ہے یہ تھوڑا بتا آپ نے کوئی فیس مقرر کر لیں, اس وجہ سے آپ کیا لیں گے؟ نہیں, یہ نہیں لے سکتے کیونکہ دین کی کسی کی اجرت مقرر نہیں کی جا سکتی نا, دیں گے, لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ کسی وقت بھی ابھی بھی چلے جائیں نا کسی بھی امام مسجد میں, میں یہ کوئی خاص نہیں کروں, کسی جگہ بھی چلے آپ ان سے پوچھیں, آپ بلا جھجک بغیر فیس کے آپ کو بتائے گا. لیکن ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں تو ان کی منہ مانگی قیمت ادا کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو منہ مانگی فیس ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی اور بلڈر کے پاس جاتے ہیں تو منہ مانگی اس کی فیس ادا کرتے ہیں. کسی بھی محکمے میں چلے جائیں تو ہم سب سے پہلے ہمارے دماغ میں یہی ہوتا ہے یار پیسے لواں گے تو کچھ ملے گا, یہ ہمارے. لیکن یہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب اتنے کام ہمارے بغیر, تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون یہاں باعث اجر بھی ہے, یہاں ہمیں کرنا چاہیے. ان کے ساتھ ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا, ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے. مطلب جی صاحب یہ بتائیں کہ مسجد کا خوبصورت ہونا, مسجد کا خوشحال ہونا, یا مسجد کی خدمت ضروری ہے, یا جو امام مسجد پورے گاؤں کے نمازی کو, مقتدیوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے مسجد کی شان, مسجد کی رونق وغیرہ ہوتی ہے, یا اس کی خدمت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ دین اسلام کرنا سنت جو ہے کیا کہتے ہیں. دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے من بنا للہ مسجد, کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائے, بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا. اور ایک اور دوسری حدیث میں لہ الجنہ کی جگہ مثل ہوا تھا کہ اس کی مثل, یعنی دنیا میں جو ہم حسب توفیق حیثیت سے بڑھ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حیثیت سے بڑھ کے ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. تو دوسری بات دیکھیں کہ مسجد کی جو خوبصورتی ہے نا, وہ ٹائلوں کے ساتھ یا جو رنگ و روغن ہے, یا اس کے اوپر جو ممبر محراب کے اوپر شیشے لگائے جاتے ہیں, اس سے مسجد کی خوبصورتی نہیں ہے. اصل مسجد کی خوبصورتی کیا ہے؟ مسجد کا آباد ہونا. مسجد کا آباد کس کی وجہ سے؟ امام مسجد, عالم دین کی وجہ سے, حافظ قرآن کی وجہ سے, جو ہر وقت بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, جو درس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کی وجہ سے خوبصورتی ہے. تو جب ہم مسجد کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں, مسجد کے اوپر لگانا کوئی یہ اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ مسجد کے اوپر لگانا جو ہے نا وہ فضول ہے, نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں کہ باعث ثواب ہے. لیکن مسجد کے اوپر لگاتے ساتھ ہی ہمیں مسجد والے کے اوپر بھی تو لگانا چاہیے.
ہم نے دیکھے کہ اب مسجد کے اوپر مثال کے طور پہ مسجد کی زیب و زینت کر رہے ہیں، آرائش کر رہے ہیں، لیکن ہم امام مسجد کو کون سا گھر دیتے ہیں جہاں ہم خود رہنا پسند نہیں کرتے، جہاں ہم خود رہنا پسند نہیں کرتے امام مسجد کو وہ جگہ دی جاتی ہے. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کے یہ امام مسجد کا حق ہے کہ اس کے رہائش کا اعلیٰ بندوبست کرنا یہ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے. اگر کم از کم وظیفہ اتنا نہیں دے سکتے تو اس کے لیے کم از کم اس کی سہولتیں، آج ہم امام مسجد کو ایک پنکھا جو ہے نا وہ دینا عیب سمجھتے ہیں، مطلب یہ مسجد کو دے دیں ان کو نہ دیں. تو یہ انسانیت ہے. مسجد سے بڑھ کر انسان کا حق یہ حقوق اللہ کے اندر شامل ہے. حقوق اللہ ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ تو حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے. حقوق العباد کی پکڑ سخت ہے. کہتا ہے کہ مسجد کمیٹی، امام، گاؤں کے لوگ لازم ملزوم ہوتے ہیں. تو جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے اس کے اقدار